بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، محبت میں، عقیدت میں اور روحانیت کی جستجو میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جو قدم بہ قدم میرے ساتھ شانہ بہ شانہ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر رمضان ٹرانسمیشن میں کامیاب رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر، ہماری یہ مبارک محفل جو ہم نے سجائی ہے، اور مجھے بہت میسیج اور کمنٹس آئے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو سلاسل کے عملیات اور سلاسل کے تعلیمات کو لا کر رمضان ٹرانسمیشن میں کمال کر دیا۔ یقیناً میں اپنا ہر وعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کر رہا ہوں اور یقیناً آج جو میں اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے جو عمل لایا ہوں، ایک ایسا عمل کہ جس عمل کا تعلق ہمارے خاندان قلندریہ سے ہے اور جو خاندان قلندریہ کی زینت بنا، ایسا عمل کہ جو ہمارے بزرگان دین جب وہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اس عمل کو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین کے ان اپنے خلفاؤں کو تعلیم کیا جو ان کے باطن کے اسراروں میں سے ایک اسرار تھا۔ اور کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہ ہندوستان کی اگر کوئی زینت بنا تو یہ عمل کہ جس کو کہا جاتا ہے سیف ذوالفقار علی شریف۔ اب یہ عمل سیف ذوالفقار علی شریف یہ کیا ہے؟ یقیناً آپ نے سیفی شریف کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن یہ سیفی شریف نہیں ہے۔ آپ نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مندرہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا۔ آپ نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی چوکی کے بارے میں عمل تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یقیناً آپ نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے بجر کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کیا آپ نے کبھی سیف ذوالفقار کا عمل سنا ہے؟ اور یہ کون سا عمل ہے اور اس عمل کی کیا تاثیر تھی کہ ہندوستان کے باطل قوتوں کو مٹا کے رکھ دیا؟ ہندوستان کے ان دیوی دیوتاؤں کو، ان کی ان باطلی قوتوں کو، ان شیاطینی قوتوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا، جو مسان کو اکھاڑ کے پھینک دیا، مرگٹ کے ٹکڑے کر دیے۔ یعنی ان شیاطینوں کی ان باطنی قوتوں کو جو مختلف کسی نہ کسی صورت میں ہندوستان کی سرزمین پر قہر بن کر نازل ہوئیں، ان کو اگر خاتمہ کیا تو یہی عمل سیف شریف نے کیا۔ اور اس پر ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی اور بڑے بڑے کمالات کو پہنچے۔ بزرگان دین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برہنہ تلوار مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے۔
یعنی کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ سیف ذوالفقار کی روحانیت ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں، کوئی شک نہیں۔ یعنی کہ آپ نے سیف ذوالفقار کو تو سنا ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے، لیکن آج میں اس کے روحانیت اور اس کے اس عمل کی بات کروں گا کہ جس نے باطل قوتوں کو دو حصوں میں کر کے رکھ دیا، برابر سے تقسیم کر دیا۔ کہ عمل سیف شریف یہ وہ عمل ہے کہ جس کے آگے اگر کوئی سفلی جادوگر ہو، شیاطینی جادوگر ہوں، جنات جادوگر ہوں، اور کوئی اپنے معاملے میں ہندوانی عمل میں جو پختہ ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں نے ان باطل قوتوں کو بطور حاضر کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یقیناً اس عامل جادوگر کے بھی دو ٹکڑے کر ڈالتا ہے یہ عمل۔ اور اس عمل کی اجازت ہمارے پاس، ہمارے خانوادے میں حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے آئی کہ جب آپ پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، تو جب ہندوستان تشریف لائے آپ بیسیکلی قلندر تھے، اور آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ملا، جب آپ کو چشتیہ خانوادہ ملا، تو وہاں سے جہاں سے ہم چشتی قلندری کہلائے، وہاں سے پھر اس کا فیض ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ نجم الدین قلندر، آپ سے اس کی روحانیت ہندوستان کی سرزمین پر پھیلی۔ یہ وہی نجم الدین قلندر ہیں کہ جن کا مالوہ میں مزار شریف ہے۔ آپ کے نام سے آج بھی شیاطین کانپتے ہیں، آپ کے نام سے آج بھی وہ ہندو جو جادوگروں کے ناموں میں ایک بڑا نام ہے، ان سب کے پیر لرز جاتے ہیں اس عمل کے آگے۔ جو لوگ، جو میرے شاگرد دنیا میں کسی بھی کونے پر ہوں، یقیناً اکثریت میرے شاگردوں کی تعداد ہندوستان کی سرزمین کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ ان باطلی قوتوں سے، ان شیاطینوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ تو یقیناً جب میں نے اپنی بیاضوں کا منہ کھولا، جب میں نے میاں حضور کی بیاض کو اٹھا کر دیکھا، اور وہ بیاضیں جو میرے حصے میں آئیں آج بھی میرے پاس موجود ہیں، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو یہ عمل میری نظر سے گزرا۔ میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے بزرگوں کے ان رازوں کو آپ کو بیان کروں کہ اس کا ایک دفعہ پڑھنا ہی جو نا شیطان کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ ناد علی نہیں ہے، یہ ناد علی صغیر نہیں ہے، یہ ناد علی کبیر نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہی خالی، اس کو اپنے خالی ورد میں ہی رکھ لینے سے آپ کے دشمن پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ جس ایریے میں، جس علاقے میں، جس گلی میں رہتے ہوں، جس گاؤں میں رہتے ہوں، جس شہر میں رہتے ہوں، وہاں پہ بڑے سے بڑا جادوگر اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے اس عمل کے روحانیت کی خوف سے، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ سیف ذوالفقار کی روحانیت ہے۔ اور جو سیف ذوالفقار کی روحانیت ہو وہ کیا مقام رکھتی ہوگی۔ اور اس عمل کے فائدوں میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو خالی اپنے ورد میں رکھ لینے سے انسان اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا، ایک ہوتا ہے کہ چلہ کشی کرنا، اور ایک ہوتا ہے خالی ورد میں رکھنا، خالی ذکر میں رکھنا، خالی فکر میں رہنا۔ خالی ذکر کرنے سے اس کا بندہ عامل ہو جاتا ہے اس کا۔ اور اس عمل کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ جو شخص صرف اور صرف اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس کی نسبت ایسی قائم ہو جاتی ہے، ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے مولا کائنات کا زیارت اور دیدار کرتا ہے۔ یہ اس کی انتہا ہے۔ کس کو شوق نہیں ہے، کس کو جستجو نہیں ہے روحانیت کے جو بحر بے کراں سمندر ہے اس کو دیکھنے کی،
اس کی روحانیت کے قریب جانے کی، اس کی تجلیوں کو برداشت کرنے کی۔ اگر ہے آپ کو تو خالی اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیں۔ جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو یہی عمل اس رائی کے دانے کو پہاڑوں کے برابر کر دے گا، اور اس شخص کا دل جو اس عمل کو پڑھتا ہوگا آپ کی محبت سے ایسے بھر جائے گا کہ کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ آپ لوگ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو دعائیں دیں گے، اور اس گھرانے کو دعائیں دیں گے، اس سلسلے کو دعائیں دیں گے کہ جو روشنی میرے مرشد کے سینے سے پھوٹی، کہ جو فیض میرے مرشد کے در سے روانہ ہوا، جو فیض میرے مرشد کے گھر سے نکلا، کہ جس کی روشنی سے دنیا نے فیض اٹھایا، کیا عمل سیف ہوگا وہ۔ اب ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ عالم دین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں پڑھا ہو، اور یقیناً بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سیفی شریف نہیں پڑھ سکتا وہ اس عمل کو کر لے تو یقیناً سیفی شریف کی پوری روحانیت اس عمل کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہو۔ اور اس کے ماتحت موکلان کوئی عام موکلان نہیں ہے، اس کے ماتحت ایوان کوئی عام ایوان نہیں ہے، ان کے ماتحت وہ فرشتے کہ جو مقربین میں سے ہیں اس کی روحانیت کو، اس کے تخت کو اپنے بازوؤں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذوالفقار ہے جو ہاتھ میں تو مولا کائنات کے تھی لیکن چلانے والا اس کو مولا تھا۔ کیونکہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب کوئی مومن حق کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کوئی حق کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جب کوئی حق کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جب کوئی حق کو سنتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے۔ اور یقیناً وہ مولا کائنات کہ جن کے دم سے روشنی اس دنیا میں قائم ہے، کہ جس گھرانے سے اسلام قائم ہوا، کہ جس گھرانے سے آج اسلام بچا ہوا ہے، دین بچا ہوا ہے، کہ جس گھرانے نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا، وہ دین اسلام کو بچایا، اس گھرانے کی امانتیں کچھ عام تو نہیں ہو سکتی، اس کے عمل کوئی عام تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ روحانیت سب کچھ اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے دلوں میں محفوظ ہیں جو ان سے محبت رکھتا ہے، اس گھرانے سے محبت رکھتا ہے۔ اور یقیناً یہی وہ نقطہ جو بڑھ کر آپ کے باطن کو ایسے روشن کر دیتا ہے کہ جیسے ایک جہاں روشن ہوا، اور یہی چمکتا ستارہ کہ جس کو سریا یعنی کہ ان ستاروں کو جھرمٹ کہا گیا۔ اور اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ عمل کرنے والا، خالی اپنے ورد میں رکھنے والا، اس کے ارد گرد اولیاء کرام کا اتنا جھنڈ جمع ہو جاتا ہے کہ جسے سریا کہا گیا ہے، کہ جسے ستاروں کا جھرمٹ ایک طرف جمع ہو جاتا ہے، اور ایک ستارہ، روشن ستارہ بالکل بیچ میں، اور اس کے ارد گرد وہ ستارے کہ جس کی روشنی مدھم ہے، اور اس روشنی کے آگے ان تمام کی روشنیاں مدھم ہو گئی ہیں، وہ عمل ہے یہ۔ کہ جس کو بزرگوں نے بڑا پوشیدہ رکھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس عمل کو کہ اگر یہ کسی نااہل کے ہاتھ لگ جائے تو وہ کتنا اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، لیکن اس عمل کی یہ خاص بات ہے کہ اگر جس شخص کو اس عمل کی اجازت ہوئی اور اس نے اس کو اپنے ورد میں رکھا تو وہ اپنے اندر اس عمل کی ایک خاص بات ہے۔ آپ اس کو خالی ورد میں رکھ کے دیکھنا اور پھر دیکھنا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات سچ ہے یا نہیں، کہ آپ کے اندر جب پڑھنے شروع کرو گے تو ایک خوشبو سی آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہوگی۔ یہ خالی اس عمل کی روحانیت ہے یار، اس عمل کی روحانیت ہے۔
خالی ورد میں رکھ لینے سے آپ کے اندر جو خوشبو آئے گی، اس خوشبو سے معطر جب آپ کا پورا وجود ہوگا، اس خوشبو سے معطر جب آپ کا قلب منور ہوگا، اس خوشبو سے جب آپ کے دماغ روشن ہوگا، تو وہ روشنیاں اپنے اصل کی جانب سفر کریں گی، یعنی دربار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی کہ ہر چیز جہاں سے چلی ہے وہیں پر لوٹتی ہے۔ اس عمل کی یہ تاثیر ہے کہ یہ عمل اگر آپ کی زبان پر ہو تو یہ آپ کے دل کی بنیادیں ہلاتی ہے، اگر یہ آپ کے دل میں ہو تو یہ آپ کی روح کو بے چین کر دیتی ہے، اور یہ عمل جب آپ کی روح اس کی خوشبو سے معطر ہو تو یہ عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے۔ یعنی کہ انسان جو منہ سے کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ سیف اللہ ہو جاتا ہے انسان، کہ جس کے لیے دعا کے لیے الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا اس کے منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے کہ وہ پوری کر دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے تمہیں ڈائریکٹ اللہ سے دوستی نہیں، پہلے اس کے دوستوں سے دوستی کرنی پڑے گی، اس کے بعد جا کے وہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ ورنہ سارا جہاں اللہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن کیا سارا جہاں اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے؟ اور اگر سارا جہاں اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ کے دوستوں سے محبت نہیں رکھتا، صرف اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ کو ایسی محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے پوری کائنات ہی اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، اس نے سارا جہاں ہی اپنے دوستوں کے لیے بنایا ہے، اور اس نے اپنی نعمتوں کی اپنے عطا کی انتہا اپنے دوستوں پر کری ہے۔ جب وہ عطا کی انتہا کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کو اپنے دوستوں کو تحفے دیتا ہے۔ تو یہ عمل سیف شریف کہ جس کو سیف ذوالفقار کہا گیا ہے، یعنی کہ سیف ذوالفقار کی روحانیت کہا گیا ہے، یہ کوئی عام عمل تو نہیں ہوگا۔ اور جب اس عمل کو کرنے والا شخص اس کو خالی اپنے ورد میں رکھتا ہے، کوئی عام شخص بھی اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو وہ جس نیت سے کرتا ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ اور اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو شخص اس عمل کا اہل نہیں ہوگا وہ لاکھ اس عمل کو یاد کر لے وہ بھول جائے گا، وہ شوق سے 1 مہینہ لگ کے پڑے گا، 2 مہینہ لگ کے پڑے گا، اس کے بعد بھول جائے گا۔ یہ عمل کی خاص بات ہے کہ یہ کسی منافق کے دل میں نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف اسی شخص کے دل میں رہے گا کہ جس کے دل میں بوئے علی ہوگی، کہ جس کے دل میں حب علی ہوگی، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ جس طرح لوگ ناد علی، جس طرح میں نے اپنی ویڈیوز میں ناد علی کا تذکرہ کیا، ناد علی کی روحانیت کو بیان کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک ناد علی کی روحانیت اور ایک مولا کائنات کے اس سیف ذوالفقار کی روحانیت کہ جس سے ہر عمل انسان کا جاری ہوتا ہے، کہ جس کی روحانیت جس روحانیت پہ غالب ہوتی ہے، کہ وہ عمل کی تاثیر کیا ہوگی پھر، یعنی کہ سیف ذوالفقار کی روحانیت ہر اس عمل پر غالب ہے جو تم کرتے ہو، جو تم پڑھتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بطور تحفہ رب نے سیف ذوالفقار عطا کی تھی، اور ایسی ذوالفقار جو کبھی کسی کے دوستوں میں اس کے کسی کے حصے میں نہیں آئی سوائے مولا کائنات کے حصے میں آئی۔ کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، ہر نبیوں کے حصے میں کچھ نہ کچھ آیا،
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو تحفے عطا کیے، سب کو معجزات عطا کیے، لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو تمام کے تمام معجزے، تمام کے تمام ان معجزوں کی روحانیت ضم ہو گئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے میں۔ یعنی کہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا، اور کس طرح ختم کیا کہ اس کو اس میں ضم کر دیا۔ جو کچھ رب نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور وہی محبوب نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے رب کا محبوب، ایک ہوتا ہے رب کے محبوب کا محبوب۔ تو اللہ کو کون پسند ہے؟ محبوب جس کے لیے پوری کائنات بنائی، اور محبوب کا محبوب کہ جس کے لیے پوری کائنات کو ٹھہرا دیا، قائم کر دیا اور تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ دیکھیں ولایت کا سرچشمہ کس کے باطن سے پھوٹا؟ ولایت کہاں سے شروع ہوئی؟ روحانیت کہاں سے چلی؟ محبوب کے محبوب سے۔ لیکن محبوب نے محبوب کو اپنے من میں محفوظ رکھا، پوشیدہ رکھا، اور یہاں تک کہ محبوب نے اپنے محبوب سے اس محبوب کے محبوب کی آواز میں گفتگو کی معراج میں۔ تو وہ محبوب، سبحان اللہ، کیا محبوب ہے! اور اس محبوب کو جو تحفہ دیا جائے گا وہ کوئی عام ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ محبوبوں کے معاملات ہیں، یہ محبوبوں کی گفتگو ہے، یہ محبوبوں کے راز ہیں، جو اس امتیوں کے حصے میں آئی ہے۔ یہ امت کتنی ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک آسرا ضرور ہے، محبت اہل بیت۔ یہ امت کتنی ہی بدکار کیوں نہ ہے، کتنی ہی گناہگار کیوں نہ ہے، کتنی ہی سیاکار کیوں نہ ہے، ایک امید ہے، ایک یقین ہے، ایک آسرا ہے، ایک آرزو ہے کہ جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے مانند ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ عافیت میں ہوا، اور جس نے اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھا وہ بھی اس کشتی کا سوار ہوا، اور جس نے اس دامن کو چھوڑ دیا، جس نے اس دامن کو ترک کر دیا، جس نے اس دامن کے دل کو دکھا دیا، وہ کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اس کو اس کشتی سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ کشتی جو نجات کی کشتی ہے، وہ سفینہ جو بحر بے کراں کا سمندر ہے، جو روحانیت کا ابلتا ہوا سمندر ہے، اور اس میں وہ کشتی صرف اور صرف اس کا جو چلانے والا ہے وہ اہل بیت ہی ہے۔ اور یقیناً یہ دنیا کا اور روحانیت کی دنیا کا قانون ہے۔ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو اپنے وقت کا ابول وقت ہوگا وہ صرف اور صرف اہل بیت میں سے ہوگا، عام دوسرے خانوادے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، یا اگر کسی اور خانوادے تعلق ہو تو وہ ابول وقت نہیں ہوگا، لیکن قطب الاقطاب میں وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ابول وقت ہوگا، جو اس وقت کا بادشاہ ہوگا اس سلطنت کا، وہ صرف اور صرف اہل بیت سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اور کوئی قلب، اور کسی خانوادے کا قلب اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہ آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں، کیوں نہ آپ اپنے ہونے پر
اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے محبوب ترین گھرانے کو رکھا اور آپ کی اصلاح کے لیے بھیجا کہ اے لوگوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دامن میں آ گیا، اہل بیت کے جھنڈ کے سائے میں آ گیا، وہ عافیت میں رہا، اور جو ان کے دامن سے ہٹ گیا، کٹ گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ کیونکہ اللہ بھی تم سے دوستی نہیں کرتا، اللہ بھی تم سے محبت نہیں رکھتا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس نے تمہیں حکم دے دیا کہ پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال، اس کے اقوال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ اور رسول اللہ کس سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھے عزیز ہے، اور جو میرے اہل بیت سے دشمنی و بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض و دشمنی رکھتا ہے۔ کیا گھرانہ ہے، کیا فیض ہے، لیکن کیا ہماری آنکھوں میں پٹھیاں ڈلی ہوئی ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ صرف اس دامن کو تھام کے رکھو، یقیناً یہی نجات کا ذریعہ اور نجات کا رستہ ہے۔ اور عمل سیف شریف، اس کا بوجھ، اس کی روحانیت کو اٹھانے والا قلب کوئی اور نہیں، صرف وہ صرف اہل بیت ہے۔ کیا عمل ہوگا؟ کون سی باطل قوت ٹھہرے گی؟ کون سی شیاطینی قوت ٹھہرے گی؟ جنات خالی اس نام سے کانپتے ہیں آج بھی۔ تمام شیاطین جنات، اگر جب نام آتا ہے سیف ذوالفقار کا تو پوری سلطنتیں لرز جاتی ہیں، اور وہ سلطنتیں لرزتی ہیں جو اپنی قوت میں بہت عروج پر ہوتی ہیں، کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ مخلوقات میں، شیاطینوں میں، جناتوں میں، کہ جن کی حاکمیت ہے، اس سلطنت کے قدم لرز جاتے ہیں جب نام آتا ہے سیف ذوالفقار کا، کیونکہ سیف ذوالفقار حق کی تلوار ہے، اور ایسے حق کی تلوار ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کیا کمال ہے سیف ذوالفقار میں! اور یہ عمل اگر یہ عام لوگوں کو پتہ لگ جائے جو صرف اس کو ورد میں خالی رکھ لیں تو سر، آپ جس بزرگ کا تصور کریں گے، جس بزرگ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، اور اگر آپ کا شیخ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو یقین جانو کہ جب آپ اس کی لحد پر بیٹھ کے پڑھتے ہو، اس کے روزے میں جا کے پڑھتے ہو، اس کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، تو تمہاری تربیت پھر یہی سیف ذوالفقار کی روحانیت کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں بزرگ کہ اگر آپ کسی بزرگ کی زیارت کو جائیں، کسی بزرگ کی دیدار کو جائیں، کہ جب اس کے لاکھوں مریدین ہوں، اس کے کروڑوں مریدین ہوں، جب تم اس کی محفل میں قدم رکھو اور جب تم اس کو ایک مرتبہ پڑھو تو تمہارے اندر کی روشنی ایسی آسمان کی طرف سفر کرے گی کہ تمام روشنیوں میں جتنی بھی روشنیاں ہوں گی وہ سب کے سب اس کے آگے مانند پڑ جائیں گی۔ کیا روحانیت ہوگی! کیا سنا ہے کہ ایسے بھی عمل ہیں کہ جو روشنیاں کپڑے پھاڑ کر انسان کے وجود کو چھوئی کر اس کے قلب سے اس کی جو روشنی نکلتی ہے وہ اپنے آپ کو سب جذب کر لیتی ہے، اور جتنی بھی انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جتنی بھی انسان کے اندر باطلی قوتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی انسان کے اندر خزائل رذیلہ ہوتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کوئی
اس کو نیک لوگ تو پڑھیں تو پڑھیں، اگر کوئی گناہ گار بھی اگر اس کو پڑھے نا تو یقین کرو اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت گناہوں کو مٹاتی ہے، تمہاری دعا نہیں، تم تو صرف دعا کرتے ہو، اور دعا تم کرتے ہو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ آسمانوں میں رہتی ہے اس وقت تک کہ جب تک اس دعا کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر نہ کر دیا جائے، یعنی کہ درود پاک نہ پڑھ لیا جائے۔ جب درود پاک پڑھتے ہو تو اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ عرش عظیم پہ جا کے منڈلانے لگتے ہیں۔ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دل میں محبت نہ ہو تو یہ ہاتھ اٹھانا فضول ہیں تمہارے۔ دل میں محبت ہو، ہاتھ اٹھے نہ اٹھیں، انسان کی نظر اٹھے نہ اٹھے، اس کی گردن اٹھے نہ اٹھے، وہ مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا عمل ہے عمل سیف؟ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، سلاسل کی امانتوں میں اپنا مقام آپ رکھتا ہے یہ عمل۔ کیسا عمل ہوگا؟ اور جو لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں کوئی جنات آ جائے، ہم کوئی عمل کر رہے ہیں کوئی ہم سے حاسدین کوئی شیطان کو نہ بھیج دے، کوئی جنات کو ہم پہ وار نہ کر دے، اس ڈر سے عمل نہیں کرتے۔ اگر گھر کے اندر کوئی عمل پڑھ رہے ہو، ذرا سی کوئی لرزش ہو جاتی ہے تو کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا ارادہ مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعصاب مضبوط ہوں، آپ اس عمل کو خالی ورد میں رکھ لیں اپنے، دیکھیں آپ کے اندر سے خوف کیسے نکلتا ہے، کہ جیسے اندھیرے میں سے ایک روشنی نکلتی ہے۔ میں اس عمل کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا، اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا، میں عام لوگوں کے بھی طریقے بتاؤں گا اور خاص لوگوں کے بھی طریقے بتاؤں گا اس کے۔ لیکن کوئی اگر یہ عمل اپنی زندگی وفا کرے، یہ عمل اپنی بیاض میں لکھیں، ضروری نہیں کہ اس کو کل سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کو اپنی بیاض کی زینت بنائیں۔ میرا ہر عمل بتایا ہوا میرے سلسلے کے بزرگوں کا ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا، ہر دن دوسرے دن سے ایسے ہوگا کہ آپ بولیں گے واہ ڈاکٹر صاحب، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہی عمل ہے، اس سے آگے کوئی عمل نہیں ہے، لیکن جب آپ دوسرے عمل کے بارے میں آپ جانیں گے، جب اس کی حقیقت آپ پر آشنا ہوگی، حقیقت کھلے گی، آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا آپ کے بزرگوں نے، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، میرے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے بزرگوں کا فیض ہے، جو کچھ ہے میرے بزرگوں کی امانتیں ہیں، اور وہ عمل کہ جس نے ہندوستان کے بڑے سے بڑے شیطان کو کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چلیں اب وہ عمل سنیں کہ وہ عمل کیا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کو میاں حضور کے بیاض کا وہ عمل دکھاؤں جو میاں حضور کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا عمل ہے، اور وہ بیاض قلندریہ کا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو میاں حضور کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا عمل ہے، لیکن اس کی اجازت بہت کم لوگوں کو ہوئی۔ لیکن آپ اس کو اپنے بیاض شاذلیہ میں لکھ لو، اس کا ترتیب لکھ لو، اور یاد رکھو کہ جب میری ویڈیو سنو، میرا پیغام سنو تو اس کو لکھ لو تاکہ اس عمل کی افادیت آپ کو رہے۔ اب میری جو گفتگو ہے آپ اس کو بھی تحریر کرو تاکہ ہر عمل کی اہمیت آپ کو پتہ لگے۔ اب وہ عمل آپ سنیں، اور اس کی آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور آپ کو اس کی PDF بھی مل جائے گی۔ عمل ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیدریم قلندرم مستم علی مرتضی شیر یزدانم
علی بو علی بو علی بو علی، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں غلام حیدری تیرا غلام ذوالفقار، ہر بلا رد باشد یا سیدی عالی جناب، اللہ میرا بادشاہ محمد میرا وزیر، علی کارساز دیوان دستگیر، پڑھو محمد چلے علی، نصر من اللہ فتح القریب، دے فتح تو غفور الرحیم، کاٹ دے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کاٹ دے ہر مصیبت، توڑ دے ہر دکھ کی زنجیر، یعنی کہ آپ کے اوپر جو مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، آپ کے اوپر جو دکھ در غم کی بارشیں ہوئی ہوں، آپ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو، یہ اس کی کاٹ ایسے کر دیتی ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے پاس سے ہٹا کے آپ کا راستہ کلیئر کر دیتی ہے، کہ کاٹ دے ہر مصیبت، توڑ دے ہر دکھ کی زنجیر، بسم اللہ اسم فقیر، معاف کر دو تقصیر، ارد گرد یا علی چوگرد مرتضی علی، مدد کرو یا علی محمد مصطفیٰ علی حب علی، علی حبیب خدا سنو میری آرزو، یا پیر مرتضی تن صفا من صفا، قول محمد مصطفیٰ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل کہ جو باطل قوتوں کو بھسم کر کے رکھ دے، مٹا کے رکھ دے، ختم کر دے۔ اب اس عمل کو آپ لکھ لیں اپنے پاس، اس کی ترتیب بھی دیکھ لیں کہ اگر یہ عمل کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، سفید رنگ کے کپڑے پہننا ہے۔ اچھا، اس کو خواتین بھی اپنے ورد میں رکھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں، 111 مرتبہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تعداد کو ضرور مد نظر رکھنا، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا کہ اپنے کسی بھی استاد سے پوچھ لیا اور تعداد کو چینج کر دیا، کسی سے بھی پوچھ لیا تعداد کو چینج کر دیا۔ جو آپ کا استاد، آپ کا مرشد آپ کو بتائے وہی حق ہے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں پڑھنے کے، بہت مختلف تعداد ہیں پڑھنے کے، لیکن وہ تعداد جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہے میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں۔ 111 مرتبہ آپ نے 41 روز تک پڑھنا ہے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور 111 کی تعداد کوئی اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے۔ اچھا، شروع چاند سے ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی مصلی ایک ہوگا، آپ کی تسبیح ایک ہوگی، آپ کا کمرہ ایک ہوگا، ترک جلالی اور جمالی ضرور ہوگا، لازمی ہوگا۔ اور سب سے پہلے جب آپ یہ عمل شروع کریں گے، جیسے آپ نے آج رات کو یہ عمل شروع کرنا ہے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے ملیدہ بنانا ہے۔ ملیدہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیسن کی روٹی کا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ گیہوں کی روٹی کا بنا لیتے ہیں، گندم کی روٹی کا بنا لیتے ہیں۔ آپ روٹی بناتے ہیں، آپ اس کا گھی ڈال کے، اس کو چینی ڈال کے یا کچھ گڑ ڈال کے اس کا نا ملیدہ بنا لیتے ہیں، روٹی چور کر، اور سوا سیر شربت بنانا ہے آپ نے۔ یہ دو چیزیں آپ نے رکھ کر آپ نے اس عمل کے فاتحہ پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اور پھر یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیش کرنا ہے۔ آپ کے بعد تمام اولیاء کرام کی ارواحوں کو درجہ بر درجہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس کو ورد میں رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ یہ طریقہ ضرور کر لیں کہ ملیدہ اور شربت بنا کر اگر ورد بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ آج سے ابھی ہم نے سنا آپ نے ورد کرنا شروع کر دیا، ورد شروع کر دیں تاکہ یاد ہو جائے آپ کو۔ لیکن جب اس کو پراپر شروع کریں گے، اس کو ورد میں رکھیں گے اپنے، تو آپ پہلے اس کی اس طریقے سے فاتحہ دیں، اس کے بعد اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے 111 مرتبہ 41 دن کرنا ہے، اور پھر 360 مرتبہ 41 دن کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس کا۔ اچھا، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عام لوگ اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے وظیفے کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف 11 مرتبہ روزانہ یہ عمل پڑھنا ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں۔ اور اس عمل کی خاص بات ہے کہ جب آپ اس کو ورد میں رکھیں گے، 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے ورد کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد آپ جتنا چاہو اس کو پڑھ سکتے ہو، پھر تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ یقین کرو کہ آپ کو اتنا کچھ سامان لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔
کسی کے اتارے کے لیے. یہ ایسی تلوار ہے، یہ ایسی روحانیت ہے، یہ ایسا سیف علی شریف ہے یہ جو عمل. اس کو بیسیکلی میاں حضور کی بیاض میں جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو، یہ پوری بیاض میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالی ہے. یہ عمل سیف علی شریف، یہ پوری بیاض کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس میں مندرہ علی لکھا ہوا ہے. میں انشاءاللہ مندرہ علی بھی بتاؤں گا آپ کو. مندرے تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن مولا کائنات کا وہ مندرہ، اچھا مندرہ کہتے کس ہیں، میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. آنے عمل تو ہمارے آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پورے مہینے، جب تک میری زندگی ہے میں ہر دن ایک عمل لاتا رہوں گا آپ کے لیے. میں آپ کو مندرہ بتاؤں گا کہ مندرہ کسے کہتے ہیں. میں آپ کو مولا کائنات کا بجر بتاؤں گا کہ بجر کسے کہتے ہیں. میں آپ کو چوکی بتاؤں گا کہ چوکی کسے کہتے ہیں. سب کے عمل الگ الگ ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہیں جو اس بیاض میں لکھے ہوئے ہیں، جو اسپیشلی خاندان قلندریہ کی ہے. یعنی کہ قلندریہ خاندان جو ہے نا، ہمارا جو سلسلہ ہے، خاندان ہمارا قادری ہے، لیکن ہمیں جو نسبتیں مل رہی ہیں، جو ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم قلندری ہیں اور اس میں پھر ہم قادری ہیں، اور اس کے بعد جب چشتی قلندری ہمیں ملتا ہے نا، تو یہ سمجھ لو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے دو دریا آپس میں بہا دیے. یعنی کہ ان دونوں سلاسل کی روحانیت ایک جگہ، ایک سمت، ایک بزرگ کے سینے سے نکل کر ہمارے تمام بزرگوں کے قلبوں کو منور و روشن کر دیا. یہی وہ سلسلہ ہے جس کو مرج البحرین کہتے ہیں. اور یہ وہ سلسلہ ہے ہمارا، یہ وہ خانوادہ ہے ہمارا کہ جس میں بزرگوں نے باقاعدہ طور پر اس کی اجازتیں لینے کے لیے، اس سلسلے میں مرید ہونے کے لیے دعائیں کری ہیں اور سفر کیا ہے اپنا. اور کوئی یہ سفر نہیں کیا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو چلے گئے، ٹرین میں بیٹھے ہو چلے گئے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت تو میلوں پیدل سفر کر کے جایا کرتے تھے، بیل گاڑی میں جا کے سفر کیا کرتے تھے. اور جب اجازت لینے ایک گھر سے نکلتے تھے تو واپس لوٹنے تک کبھی ان کو سال ہو جاتا تھا، کبھی 3 سال ہو جاتے تھے. کتنی محنت و مشقت کر کے وہ لوگ اجازتیں طلب کرتے تھے. تو سر یہ عمل سیف علی شریف کہلاتا ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو خالی ورد میں رکھ لینے سے نا، یہ سمجھ لو کہ تمام باطلی قوتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. آپ کو کوئی دشمن ہے، آپ خالی اس کا تصور کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو ہیبت طاری ہو جائے گی. یعنی کہ اسی وقت کہ جب آپ اس کا تصور کر کے یہ عمل پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب اس کی روحانیت آپ کے ساتھ کنیکشن بنا کے ایک ریس کی صورت میں اپنا سفر آپ کے دشمن کی طرف کرے گی، تو وہ لرزنے شروع ہو جائے گا خوف سے آپ کے. شکر الحمدللہ کہ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے دشمنوں کے لیے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یا اللہ اپنا کرم اور اپنا فضل قائم کر ہم پر، ہمیشہ رکھ، ہمارے مریدوں پر، ہمارے شاگردوں پر. یا الہ العالمین ہم پہ رحم فرما. اگر کوئی آپ کی حاجت ہو اور وہ حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہو، اس کو قضائے حاجت کے بطور بھی پڑھا جاتا ہے، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی دعا ہے، آپ کا کوئی کام ہے، آپ کا کوئی معاملہ ہے جو رکا ہوا ہے، آپ اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کریں، اور اس انداز میں گفتگو کریں جو انداز عمل سیف شریف کا ہے. اس کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو سنتا ہے، لیکن جہاں نام اس کے دوستوں کا آتا ہے نا، وہ سب چھوڑ کر ان دوستوں کے نام کو سنتا ہے. اور اب میں اس کے طریقہ کار تو میں نے سمجھا دیا، ورد میں رکھنے کو بھی بتا دیا. اب یہ اس کا ٹائٹل ہے مصنف و مرتب حکیم طارق احمد شاہ عارف القادری سہروردی چشتی قلندری بلائی شتاری جہانگیری. میں حضور کی کئی بیاضیں میرے حصے میں آئی ہیں، اور الحمدللہ میں وہی بیاضیں، وہی طریقہ کار آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تعلیم کروں گا. اب میں آپ کو نقش کا بتا دیتا ہوں کہ اس کا نقش
ہم نے کیسے لکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ نقش ہے اس کا, پانی پلانا, یہ نقش میں نے لکھ دیا. اچھا اب اس نقش کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ یہ نقش ہے, یہ نقش کہلاتا ہے بیسیکلی مربع. اچھا نقش مثلث ہوتا ہے, نقش مربع ہوتا ہے, اور نقش کی کئی اقسام ہیں, نقش کی کئی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی نقش ہے 34. اب 34 کی چال آپ سمجھتے ہیں, وہ ہے 16 خانوں کے. یہ بیسیکلی 16 گھروں کا نقش ہے, یہ نقش کہلاتا ہے. آئی بات سمجھ میں. اب اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ نقش آپ کسی بیمار کے گلے میں ڈال دیں, آپ کسی کو پلا دیں, اگر آپ کسی کے ذریعے بھی اتار کرتے ہو حفاظت کے لیے, حصار کے لیے, آپ یہ نقش گلے میں بھی لگا سکتے ہیں حفاظت کے لیے, اس کو شفا کے لیے پی بھی سکتے ہیں اس نقش کو. اور اس نقش کی تعداد 11 نقش روزانہ لکھے جائیں گے. یہ بھی میں اس نقش کی چال بھی سمجھا دیتا ہوں, پہلے اس کی ترتیب سمجھ لیں. 11 نقش روزانہ 41 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے 11 نقش روزانہ زکوٰۃ کے لیے لکھ لیں. اور جب اس کا عمل کریں نا, جب زندگی وفا کرے تو عمل کریں, عمل سیف شریف, اور اس کے بعد جب عمل سے فارغ ہوں تو 11 نقش روز لکھ لیں اور اپنے پاس رکھتے رہیں اس کو. جب 41 دن پورے ہو جائیں اسی نقش کو آٹے کی گولیاں بنا کے سمندر میں ڈال دیں, دریا میں بہا دیں. اس کے بعد جس کو بھی دیں گے نا آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اس سے. اب اس کے جو عدد ہے نا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 1, اچھا یہ عین لکھا ہوا ہے پہلے, عین یہ علی کا عین ہے. کبھی میں علی کے عین پہ اس کی تفسیر بیان کروں گا آپ کو, کبھی بتاؤں گا کہ علی کا عین کیا ہے اور اس عین میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں. یہ کبھی انشاءاللہ جب کبھی دوسری اس پہ میں پروگرام کروں گا نا تو اس میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا پہلے نقش کا سمجھ لیں. 16,511 یعنی کہ 16,511 یعنی کہ 16511. یہ یہاں سے شروع ہوگا. یہ پہلا گھر ہے, ٹھیک ہے, یہ پہلا گھر ہے, اور یہ دوسرا گھر ہے, یہ تیسرا, چوتھا, پانچواں. نقش کی ترتیب کس طرح لکھیں گے, پہلے یہ نقش لکھا ہوا ہے, پہلے اس چیز کو نوٹ کر لو آپ تاکہ میں اس کو مٹا دوں. اور یہ آیت بھی لکھی جائے گی اس نقش کے نیچے, ٹھیک ہے, اس کو خیال رکھنا. اب میں اس نقش کو بھرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ نقش بھرا کیسے جائے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ سمجھ نہ آئے آپ کے. شکر الحمدللہ. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک کہ تو نے مجھے بھوک میں کھانا کھلایا, پیاس میں پانی پلایا, خوف سے امن بخشا. اب میں آپ کو اس نقش بھرنے کی چال کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس چال پہ بھرا جائے گا. اچھا میں اردو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. الحمدللہ شکر الحمدللہ. یہ نقش 34 کا نقش کہلاتا ہے. آئی بات سمجھ میں. اور 2 نقش ایسے ہیں کہ جن سے کئی نقش بنتے ہیں, یعنی کہ ان نقشوں کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ بیس نقش ہیں. جیسے 15 کا نقش جو ہمارا چل رہا ہے, اس کے بعد 34 کا نقش ہے. اچھا اس کے 16 خانے ہیں اور 16 خانوں کی 16 چالیں ہیں اس کی, یعنی کہ 4 آتشی, 4 بادی, 4 آبی اور 4 خاکی, 4 اور 4 8, 8 اور 8 16 خانوں کا یہ نقش کہلاتا ہے. اب اس کے جو 4 آبی ہیں, 4 آتشی ہیں, 4 بادی ہیں, 4 آبی ہیں, 4 خاکی ہیں, اس کے طریقہ کار الگ الگ ہیں. لیکن یہ سمپل طریقہ کار, یہ بیس ہے. اس کے ذریعے مختلف نقوش بنائے جاتے ہیں, مختلف آیتوں کے بنائے جاتے ہیں, صورتوں کے نقش بنائے جاتے ہیں, دعا کے بنائے جاتے ہیں, دعائے سیفی کے بنائے جاتے ہیں, دعائے بشمک بھی مجھے یاد دلانا, میں دعائے بشمک کے بارے میں بھی بتاؤں گا. یہ خاندان مداریہ کی ہے, اس کا بھی میں عمل آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا, سمجھاؤں گا اس کا طریقہ.
تو اس کے جو بھرنے کا جو طریقہ ہے نا یہ 1 سے بھرا جائے گا، یعنی کہ پہلا کھانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16. ٹھیک ہے، آپ نے اس چال پہ اس کو بھرنا ہے، ان عدد کو. صحیح ہے، آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ یہاں سے یوں سیدھا لکھنا شروع کر دیا، پھر یوں سیدھا لکھنا شروع کر دیا، پھر ایسے لکھنا شروع کر دیا. ایسے نہیں لکھنا. آپ نے پہلا کھانا یہ بنانا ہے، یہ آ گیا، دوسرا کھانا یہ آ گیا، یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں اور 16واں. اچھا، اب اس کی چال ہے 1 6 5 1 1. ٹھیک ہے، اب 1 6 5 تو رہے گا، اس کے بعد 11 12 13 14 15 16 یہ بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں 23 کی جگہ 24 آ گیا، یعنی کہ 22 کے بعد 21 22 کے بعد 23 آنا تھا، لیکن اس نقش میں 23 نہیں آیا، 24 آ گیا. یہ غلطی نہیں ہے، یہ کسر ہے اس میں. اب کسر کیا ہوتی ہے، میں جب اس نقش کی بنیاد بیس سمجھاؤں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کسر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 23 کی جگہ 24 آ جائے گا، پھر آپ کا 25، پھر 26 اور پھر 27. 24 آ گیا، 25 آ گیا، 26. دیکھیں 11 12 13 14 15 16 17 18 18 کے بعد 19 کے بعد 20 21 22 23 نہیں آئے گا، 23 کی جگہ 24 آئے گا. اس کے بعد 24 کے بعد 25 26 27. یہ نشق ہے. اس نشق کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی ہے، اور یہ اس بیس پہ بنایا جائے گا، اس کے اوپر بھرا جائے گا، اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقش آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس نشق میں اور مزید آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن طریقوں پہ، کن اس سے آپ نشق کو لکھ سکتے ہو، اور اس کو کن کن کاموں کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ نقش ایسا نشق ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اس کا عمل کر رہے ہوں گے، جب اس نقش کو لکھ لیں گے، آپ کا عمل پورا ہو جائے گا، تو آپ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور آپ پھر یہ نقش اپنی، اس نقش کی یہ خاص بات ہے کہ عامل اس نقش کو اپنی عقل اور اپنی فراست سے جس طرح چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس نقش کو. یعنی کہ کسی کو جلانا ہے، بھگانا ہے، پڑھنا ہے، بیماری کے لیے دینا ہے، کسی کام کے لیے دینا ہے، حب کے لیے دینا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے دینا ہے، تو اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہو آپ. لیکن اگر آپ اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. آئی نا بس سمجھ میں. اور اب ہمارا جو سیشن شروع ہوتا ہے وہ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. اور آج ہے بھی جمعرات، سفینہ نجات المسائل ہمارے یہاں عام دنوں میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے، لیکن ابھی رمضان ٹرانسمیشن ہے تو اس میں ہماری کوئی بھی کلاسز نہیں ہو رہی، کوئی بھی ہمارے ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، صرف رمضان ٹرانسمیشن ہے. اور پاکستانی ٹائم کے مطابق ہماری ٹرانسمیشن رات 10 بجے سے 11 بجے تک ہوتی ہے، کہ جس میں ہم آپ کو تعلیم کرتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات، سلسلے کے عملیات اور سلسلے کی روحانیات اور اس کے طریقے، اس کے نشر، اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے. اچھا، ابھی میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، جو عمل بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے عمل کرنا نہیں ہے ابھی آپ اس کو صرف اور صرف اپنے پاس لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں اس عمل کو، تاکہ پھر جو وقت بڑھتا جائے گا، جو آپ کو وقت ملتا جائے گا، آپ اس کو اپنے کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ ابھی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر آپ لوگ اگر اس میں اور مزید کچھ عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ممبرشپ لے لیں، کیونکہ ابھی رمضان کی وجہ سے رمضانوں میں آپ لوگوں کے لیے ممبرشپ بالکل فری رکھی ہوئی ہے. اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں. جو لوگ ممبرشپ ہمارے ممبر بن جائیں گے، ہمارے ممبر ہو جائیں گے، پورے سال ان کو ویلڈ رہے گی ان کی ممبرشپ، یعنی کہ ہماری ممبرشپ 1 سال کی ہے. لیکن اگر آپ نے ابھی ممبرشپ نہیں لی،
عید کے بعد اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو اس کی فیس پے کرنی ہوگی جو پورے سال آپ کی چلے گی. فیس ممبرشپ کارڈ صرف ایک ہی دفعہ بنے گا آپ کا, اور باقاعدہ جو لوگ ممبر کے لیے رجسٹریشن کریں گے ہماری ٹیم کی طرف سے ان کے پاس ای میل آئے گی. آپ لوگ جب بھی سائن اپ کریں گے, آپ لوگ ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہوگا, ہمارا کوئی بھی میسیج آئے گا یا ہم کوئی بھی عمل اس پہ اپلوڈ کریں گے پیشنٹ پورٹل پر, تو وہ آپ کو ای میل کے ذریعے نوٹیفیکیشن آئے گا کہ جس طرح آپ کو اگر کوئی میسیج آتا ہے اگر کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ویب سائٹ پر پیشنٹ پورٹل پر کوئی عمل اپلوڈ کیا ہے, اگر آپ ممبر ہوں گے تو آٹومیٹک آپ کے پاس ای میل آ جائے گی, نوٹیفیکیشن آ جائے گا. آپ جب اپنے ای میل کھولیں گے جی میل, آپ اس میں دیکھیں گے نوٹیفیکیشن, آپ کو اوپر نام لکھا ہوا آئے گا, آپ اس کو کلک کریں گے پورا عمل آپ کے پاس آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو رمضان کے جو عمل میں سمجھا رہا ہوں طریقے, یہ بھی پھر میں ایک ایک کر کے اپلوڈ کرتا رہوں گا. اور پیشنٹ پورٹل آپ کا انشاءاللہ ابھی اس پہ کام چل رہا ہے ہمارا, تو آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے آپ فیس بک یوز کرتے ہو. آپ فیس بک یوز کرتے ہو, اس میں بے حیائی بھی آ جاتی ہے, بہت ساری پوسٹیں بھی آ جاتی ہیں, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. تو یہ ہمارا پیشنٹ پورٹل ہمارا اپنا ہوگا. اس میں صرف اور صرف سلسلے کے بزرگان دین کے عملیات, سلسلے کے تعلیمات, سلسلے کے بزرگ جو ہیں ہمارے ان کی سوانح حیات, کن کن بزرگوں نے کیا کیا عمل کیے, کن کن بزرگوں سے ہمیں کن کن عملوں کی اجازت ہوئی, اور وہ سمجھ لیں کہ پورا ایک سوشل نیٹ ورک ہمارے اس پہ چلے گا, اور یہ ڈے بائی ڈے چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آ گیا پھر ایک ہفتے انتظار کر رہے ہیں, لو جی ابھی تک تو کچھ آیا نہیں ہے. ہر دن آپ کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ آتا رہے گا. اگر آپ ہمارے ممبر ہوں گے تو یقین کریں اس سال آپ ہم سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اور ممبر بننے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, آپ کو کوئی فیس نہیں دینا, آپ کو کوئی ممبرشپ پہ چارج نہیں کرنا, لیکن ابھی کر لیں گے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر کسی کی سمجھ نہیں آتا, کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, یار میں ڈاکٹر صاحب کے ممبر بننا چاہتا ہوں, میں کیسے بنوں, مجھے تو موبائل چلانا نہیں آتا. تو جب ہماری ویب سائٹ پہ جب جائیں گے تو ہمارے پاس چیٹ کا آپشن ہے, ہماری ٹیم ممبرس موجود ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ممبر کس طرح بن سکتے ہو. آپ کو سمجھائیں گے, آپ کو بتائیں گے, آپ کو ممبر بنائیں گے. شروع میں ہماری ٹیم آپ کا بھرپور ساتھ دے گی آپ کو ممبر بننے کے لیے. اس کے بعد آپ کو اس میں ویڈیوز ملیں گی, آپ کو لیکچر ملیں گے, آپ کو عملیات ملیں گے, آپ کو روحانیت کا سفر ملے گا. اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا, اتنا کچھ ملے گا کہ آپ بولیں گے یار ڈاکٹر صاحب نے کیا نیٹ ورک بنایا ہے. میں نے نہیں بنایا, بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے آپ جیسے مخلص لوگ مجھے میری ٹیم میں دیے جو دن رات محنت کرتے ہیں. اگر آپ لوگ بھی اپنی خدمات کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں, آپ لوگ بھی میری ہیلپ کر سکتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ انسان مدد پیسوں سے کرے, ضروری نہیں کہ انسان مدد کسی نہ کسی صورت میں کرے. بھائی آپ کوئی کام جانتے ہیں, آپ ہمارے سسٹم سے جڑ جائیں. آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی ٹیم میں اتنا وقت دے سکتا ہوں, آپ دیں. اگر کوئی ہندوستان میں تو وہ ہندوستان کا نیٹ ورک دیکھے, اگر کوئی یو ایس اے میں وہ یو ایس اے کا نیٹ ورک دیکھے. اور الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے, ہر دنیا بھر میں ہمارے شاگرد ہیں, دنیا بھر میں ہماری ٹرانسمیشن الحمدللہ دیکھی جاتی ہے. اور یقیناً جو لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ صرف اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس لنک کو, ہماری ویب سائٹ کو, ہماری جو ابھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اپنے ساتھ 10 دوستوں کو شیئر کر دیں, 10 گروپوں میں ڈال دیں. آپ اس طرح بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہو. جتنے جڑتے چلے جائیں گے فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا. اب دیکھو نا, جتنے ممبرز ہوں گے, جتنے لوگ ہوں گے, پھر اتنا پھر اس کو سسٹم کو چلانے میں بھی مزہ آئے گا. پھر ابھی تو ہمارا ابتدائی وقت ہے, ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے سسٹم, یہ ابھی تو سارا سسٹم بن رہا ہے, اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا نیکی کا ہم نے سلسلہ ہر رمضان میں شروع کرتے ہیں کہ جس میں الحمدللہ ہم لوگ تقریباً 100-200 لوگوں کو روزہ افطار کروا رہے ہیں یہاں پر پاکستان میں, جو ڈیلی چل رہا ہے. کبھی ہم بریانی بنا کے اس کو بٹوا دیتے ہیں, بریانی کے ہم دیگے بنوا لیتے ہیں, اس کو پھر ہم شاپر کروا کے باکس میں رکھ کے پانی کی بوتل کے ساتھ تقسیم کر دیتے ہیں. کبھی گوشت نہیں تھا تو ہم نے آلو چھولوں کی بریانی بنوا کے بٹوا دی. کبھی ہم نے برگر بٹوائے, برگر تک ہم نے بٹوائے لوگوں کے لیے.
اور پھر کبھی ہم نے سموسا، رول اور یہ پکوڑے یہ سب رکھ کے ہم نے تقسیم کرتے. یہ اچھا یہ ہمارا سسٹم کرتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ جن کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ اس نیک کام میں بھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹس ہمارے سامنے اکاؤنٹ ڈیٹیل آپ کو موجود ہوگی. لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ ہمارے اکاؤنٹ صرف اور صرف اگر کسی نہ کسی صورت میں اگر کسی نے ہمیں کوئی بھی رقم بھیجی تو اس کی سلپ ضرور لیں, اس کی ریسیونگ ضرور لیں. اور ریسیونگ ہمارا شادی اسلامک سینٹر آپ کو دے گا, کوئی اور نیٹ ورک نہیں دے گا. اور اگر آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو ریسیونگ نہیں ملتی تو پھر ڈسٹربنس ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ہمارے نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں. آپ لوگ جب پیمنٹ ٹرانسفر کریں تو ریسیونگ لازمی لیں. اب ریسیونگ ہمارے شادی اسلامک سینٹر سے آپ کو دی جائے گی کہ آپ نے کتنی پیمنٹ کری ہے, کس لیے کری ہے, اس کو پورا مینشن کریں. تاکہ دیکھو نا اگر کسی نے کوئی زکوٰۃ ادا کی ہے, اب لازمی سی بات ہے اگر زکوٰۃ ادا دی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے تو بھیج دی. آئی بات سمجھ میں؟ اب اللہ اس کا گواہ ہے, اگر مجھ تک وہ چیز پہنچی ہے تو یہ میری رسپانسبلٹی, مجھے پتہ تو ہونا چاہیے. اگر ایک شخص نے اگر 1 روپیہ زکوٰۃ دی ہے تو میں اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں تو ادا کروں. اور جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے آگے تقسیم کروں گا؟ تو یہ چیز ضرور نوٹ کریں کہ آپ میرے شازلی اسلامک سینٹر کے اکاؤنٹ میں اگر ڈالتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ ضرور بتائیں. محمد واجد کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں تو ضرور بتائیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں صرف اور صرف فیصل بینک ہمارے نام سے ہے. باقی اس کے علاوہ ایزی پیسہ, جیز کیش ہے. باقی جو لوگ پاکستان میں ہیں, پاکستان بھر سے ہمیں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سسٹم میں, تو ضروری نہیں کہ وہ لاکھوں روپے کی مدد کریں, ہزاروں روپے کی مدد کریں. وہ اپنی بساط کے مطابق ایزی پیسہ جیز کیش کر کے ہمیں ریسیونگ ہم سے لے سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز آپ کو بھیجی ہے نیک کام کے لیے. تو ریسیونگ ضرور لیں اور اس کے رسید ضرور لیں. باقی اب ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں لائیو کال کی طرف, کہ ظاہر سی بات ہے اب لوگ دیکھنے والے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اب وہ یقیناً ہم ان سے تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں, عامر شیخ میاں. جی عامر صاحب بولیے آپ. ہاں مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کو شجرہ مبارک کبھی ملے گا؟ آپ لوگوں کو شجرہ مبارک کبھی ملے گا؟ تو بھائی اب یہ نوٹ کرنا, ہمارے نام پتہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. میں ان شاء اللہ تعالیٰ, اچھا ہاں آپ ممبر بن جائیں ٹھیک ہے ہماری ویب سائٹ پر, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پیشنٹ پورٹل پر ہی میں شجرہ اپلوڈ کروا دوں گا اپنا. صحیح ہے. اور ہمیں تاج یہ سب بھی اگر انڈیا میں لینا ہو تو یہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو ایڈریس کہاں سے ملے گا. ٹھیک ہے چلے گا سر. ٹھیک ہے بالکل بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے مریدین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, لیکن میرا آج تک کوئی خلیفہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خلیفہ ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. خلافت دینا, امانت دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو جو لوگ اس کے اہل ہوں گے, جتنا میرے ساتھ سفر کریں گے اور جیسا مجھ کو میرے بزرگوں کی طرف سے اجازت ہوگی تو میں یہ سلسلہ بھی شروع کروں گا, ورنہ اپنی مرضی سے میں ہرگز نہیں کرتا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ارے اللہ کے ولی تھوڑا سا صبر تو کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اور میری ماں کا نام ہے سروری. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے. انڈیا سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی اکثر نکاح کا مسئلہ ہے, جہاں پہ بات چلتی ہے وہی کچھ نہ کچھ دقت ہو جاتی ہے, ابھی تک نہیں ہوا. اچھا شادی کا مسئلہ ہے, نکاح نہیں ہوئی تمہارا. کمزور ہے, عمر بھی بہت ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا نام نوید ہے اور ماں کا نام سروری ہے. اور میں نے پچھلے سال آپ کے کچھ پڑھے بھی تھے مثل امان, لیکن کچھ نہیں ہوا. اور میں سورہ کوثر بھی پڑھ رہا, سورہ قریش پڑھ رہا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں ابھی اس کا, ٹھیک ہے.
اچھا آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ مجھے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام مجھے واٹس اپ کر دیں اسی نمبر پہ. نوید علی نام ہے میرا. ٹھیک ہے اور ماں کا نام سروری. بٹ ٹھیک ہے, میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کر کے ان شاء اللہ اس کو اپڈیٹ دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پیشنٹ پورٹل آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, جو پوچھنا چاہتے ہیں, عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں, تو پیشنٹ پورٹل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں آپ کی مریض سائمہ ناصر بول رہی ہوں جکھڑ سے. جی میری بہن, جی میری بہن. ہاں جی حضرت میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ جو آج آپ نے شیخ ذوالفقار کا بتایا ہے, تو یہ عام لوگ جب ورد میں رکھیں گے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کپڑے وغیرہ وائٹ پہنے اور وہ ماحول جس طرح کا نہیں 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 نہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے, ورد میں رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ خالی اس کو ذکر میں بھی رکھ سکتی ہیں اس کو, لیکن اس کو پاک حالت میں ذکر ورد میں رکھنا ہوگا. کریں گے ابھی نہیں, ابھی تو وہ دعوت کا ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے خواتین تک سورہ قریش کی دعوت دے رہی ہیں, اور ماشاء اللہ پورے لوازمات کے ساتھ, پورے پڑھائی پرہیز کے ساتھ لوگ دعوتیں اپنی ادا کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرشد کریم میں الطاف احمد بول رہا ہوں, بنارس ضلع سے, یو پی سے. جی جی بولیے. جی مرشد کریم میں 1-1.5 سال سے عملیات آپ سے سیکھ رہا ہوں. سورہ قریش 313 مرتبہ بھی 40 بار پڑھ چکا ہوں, 70 مرتبہ بھی پڑھ رہا تھا, اور یہ صابان سے پھر 313 کر دیا ہوں. صحیح ہے. لیکن مرشد کریم میں کام نہیں کر رہا تھا, تو میری امی نے کہہ دیا کہ یہ کام تم کرو نہیں تو تمہارا ایک بھی عمل نہیں پورا ہوگا, تو وہی ہوا. تو کام کیوں نہیں کر رہے تھے بھائی آپ؟ کام میں کر رہا تھا, سولر پینل لگا رہا تھا, تو اس کے بعد پھر میں گھر لاک ڈاؤن میں گھر چلا اچھا گیا. تم ایک کام کرو, اپنے سنو میری بات, اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے, ٹھیک ہے, جی مرشد, یا باسط ہو یا اللہ ہو, یا بس تو یا اللہ, 500 مرتبہ روز پڑھنا اور 41 دن تک پڑھنا اس کو پورا, ٹھیک ہے. جب تمہارے رزق کے معاملات کشادہ ہو جائیں اس کے بعد پھر کوئی عمل شروع کرنا, ٹھیک ہے. اور یاد رکھو کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی عمل آپ کا کام نہیں کرتا, کوئی بھی روحانیت آپ میں نہیں کھلتی جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنی بہن کے لیے کلیجہ سلمانی آج سے لکھ کر ان کو یوز کرنے کے لیے دے دی ہے, تو سر میں ان کے لیے آپ کی اجازت پیسے پہلے سے دی ہوئی تھی, تو میں اپنی بھی یوز کرنا چاہتا ہوں, کل سے آپ اجازت عطا کر دیں. بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اور میں نے پہلے رمضان سے آپ سے اجازت لی تھی بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ کی, وہ میں ادا کر رہا ہوں, اس کی ایک دفعہ پھر سے اجازت دے دیں. ٹھیک ہے, بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی, ٹھیک ہے. جزاک اللہ سر. اور اگر آپ لوگ کسی عمل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی عمل آپ کا ہو کہ تو آپ مجھے کامنٹس کے اندر بھی بتا سکتے ہو. اور جی السلام علیکم. باقی میں کوشش کروں گا کہ اپنی مرضی سے آپ کو عمل تعلیم کروں. جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے سورہ اخلاص کی جو خاص عمل آپ نے بتایا تھا نا, اس کی اجازت لینے کی. ٹھیک ہے, بالکل جو سورہ اخلاص کا خاص عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا تھا, میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا نا میرے سسٹر کا ایک ایشو ہے, استخارہ کر سکتے ہیں ابھی آپ؟ آپ بالکل, آپ ہمارے پیشنٹ پورٹل ہے نا, ویب سائٹ بھی پیشنٹ پورٹل آپ لوگوں کے لیے تو بنایا ہے, تو آپ لوگ اس میں اپنے مسائل مجھ سے شیئر کر دیں, آپ کو جواب مل جائے گا. میں کھول رہا تھا, اوپن نہیں صحیح ہو رہا نا. اوپن کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ سائن اپ تو میں نے کر لیا تھا. سائن اپ کر لیا تو آپ کے پاس دیکھیں ای میل چیک کریں, آپ کے پاس میسیج آیا؟ ہاں ای میل میں چیک کر لیتا ہوں. آپ اچھا, آپ کو جو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا نا آپ کو ای میل کے ذریعے آئے گا آپ تک, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو بھی ممبرشپ ہماری لیتے ہیں تو وہ تمام ممبرز جو ہوں گا ان کو جو بھی رپلائی ہوگا, ان کو جو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا وہ ای میل کے تھرو آئے گا, ای میل کے ذریعے آپ کے پاس آئے گا. تو اس کے ذریعے پھر آپ کو جب ای میل مل جائے, موصول ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئے. اور یہ صرف آپ یقین جانیں کہ میں نے رمضان کی وجہ سے, رمضان کا سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو تحفے کے لیے میں نے ممبرشپ فری رکھی ہے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ لوگ یہ نہ بولیں نا کہ ڈاکٹر صاحب رمضان میں بھی ممبرشپ کے پیسے لے رہے ہیں.
سب میں نے فری آف کاسٹ رکھا ہے رمضان میں. رمضان میں کچھ بھی آپ لوگوں سے طلب نہیں کر رہا, کیونکہ جب ممبرشپ جتنے ممبرز بن جائیں گے عید تک, اس کے بعد اگر کوئی ممبرشپ لیتا ہے تو پھر وہ ممبرشپ فیس پے کرے گا, کیونکہ وہ پورے سال تک, اب اس سال میں اس کو کیا کیا فیسیلیٹیز دی جائیں گی, اس کو کیا کیا ملے گا, وہ سمجھ لو اس کے لیے کافی ہوگا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ارے اللہ کے ولی. جی حضور میں آپ کا مرید کوئٹہ سے سید طاہر بات کر رہا ہوں. حضور کیا حال ہے؟ کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. جی جی بولیے. حضور میں آپ نے سورہ قریش کے بارے میں بتایا تھا کہ 40 دن تک اس کا جو ہے نا 313 مرتبہ ورد کرتے رہو تو روحانی لشکر میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا شامل کیا جائے گا. میں نے تقریباً 2.5-3 مہینے سے اس کا وہ کر رہا ہوں, روزانہ 313 مرتبہ. آپ مجھے اس کی وہ اجازت ہے روحانی لشکر میں؟ بالکل, جب آپ 313 مرتبہ پڑھتے ہو اور 40 دن آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں. حضور میں نے باقاعدہ 2.5 مہینے سے زیادہ تو کیا ہے. کیا چیز؟ ابھی بھی کر رہا ہوں. تو مجھے اجازت ہے اس میں؟ بالکل میری طرف سے اجازت ہے. باقی انشاءاللہ عید کے بعد دیکھیں, عید کے بعد میرا کوئٹہ کا دورہ ہوگا اور روحانی دورہ ہوگا, تو کوئٹہ میں جو لوگ رہنے والے ہوں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں, مجھ سے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور ایک بات کرنا تھا. جی حضور سلیمانی فریدہ کا اجازت چاہیے, میرے اوپر جادو کے بہت اثرات. بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اس کی. ٹھیک ہے, مہربانی حضور بہت. چلیں اپنا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. جی السلام علیکم. اچھا دیکھیں, اب وقت آپ لوگوں کے ساتھ جب میں ہوتا ہوں تو وقت کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. تو اب ہمارا سسٹم جتنی بھی محنت کرتا ہے اور جو بھی آپ لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں وہ یقیناً اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آسانی کر سکیں. اب آپ دیکھیں ہم نے جو بھی ہم نے ویب سائٹ بنائی اور اس میں جتنے بھی آپشنس رکھے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے رکھے. اب ہم نے پیشنٹ پورٹل ایسا متعارف کرایا ہے کہ اگر لوگ اس کو کاپی کرنا چاہیں تو ان کو ایک ٹائم چاہیے, کیونکہ یہ کسی کی کاپی نہیں ہے بلکہ یہ میرے دماغ سے بنا ہوا پیشنٹ پورٹل ہے. اور جو ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں, ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں, ہم لوگوں نے خود ایک باقاعدہ طور پہ ایک میٹنگ کر کے ایک دوسرے سے مشورے کر کے پھر ہم نے جا کے پیشنٹ پورٹل بنایا ہے, اس لیے کہ اس میں سب کچھ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے. اب جو لوگ ہیں جو بیچارے فیس نہیں پے کر سکتے تو ان کے لیے ایک دفعہ ممبرشپ لینا پورے سال کے لیے بہتر ہوگا. تربیت اس میں بھی ہوگی. اچھا ممبر جو پیشنٹ پورٹل ہے اس کو میں خود لک آفٹر کروں گا. میرے ساتھ اس میں شامل میری ٹیم ممبرز ہیں جو اس کو 24 گھنٹے یعنی کہ 24 آورز آپ لوگوں کی خدمات انجام کر رہے ہیں. اب باقی ماشاءاللہ اب میں نے ایک چھوٹے سے سسٹم سے شروع کیا تھا تو الحمدللہ آج کئی لوگ ایسے ہیں, کئی گھرانے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو ہمارا سسٹم باقاعدہ طور پر ان کی ہر طریقے سے مدد بھی کرتا ہے. عام دنوں میں بھی, یہ نہیں کہ صرف رمضان میں جذبہ ہمارے اندر جاگتا ہے, ہر عام دن میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں. جو بیچارے جن کے پاس گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہوتے ہم اس کو اپنے سسٹم میں جوڑ لیتے ہیں اور ان کا وظیفہ باندھ دیتے ہیں. اور باقی مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ تاکلنگ کے ہیں, جو میرے اسٹوڈنٹس حکمت کے نور کے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں. اچھا اس پیشنٹ پورٹل میں ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ اس میں باقاعدہ طور پر جب آپ ممبرشپ بنیں گے, اب آپ کی مرضی ہے آپ پروفائل پہ اپنی پک لگائیں یا نہ لگائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر جو مرد حضرات ہوں, جو جینٹس حضرات ہوں, میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پروفائل پک لگائیں, اس میں اپنے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں. اور جو خواتین ہیں وہ کچھ بھی اپنی ڈی پی لگا سکتے ہیں پروفائل پک. جب آپ ممبر بن جاتے ہو, ابھی اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ ممبر زیادہ سے زیادہ جوائن ہو جائیں. جب عید تک ممبر پورے بن جائیں گے اس کے بعد پھر پراپر طور پہ اس کو ہم لے کر چلیں گے.
کہ جس میں آپ کے لیے پورے رمضان کے عملیات، اس کے طریقے، اس کے علاوہ بہت کچھ، اس کے علاوہ ہمارے ایونٹس، اس کے علاوہ پھر جو ہمارے روحانی دورے ہوتے ہیں اس میں جن جن لوگوں کو جس طرح سے فائدہ ہوا ہے ان کی ساری ویڈیوز میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ یقین کرو. لیکن میری عادت ہی نہیں ہے کہ سوشل نیٹ ورک پہ میں ڈالوں کہ میں کس طرح علاج کرتا ہوں، کس طرح لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کس طرح کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں. اور ایسے جو میرے اسٹوڈنٹس بنے بعد میں آئے تو پیشنٹ علاج کرنے کے لیے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کینسر جیسے مجھے امراض سے ان کو شفا دی، اور ایسے ایسے مرضوں سے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیمینشیا ہے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، اور ان کی ایج 70+، آج وہ میرے شاگرد ہیں اور الحمدللہ بالکل ایکٹیو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اپنا پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم آہستہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ڈالیں گے، اپنی ویڈیوز بھی ڈالیں گے، عملیات بھی ڈالیں گے، روحانیت بھی ڈالیں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن اگر آپ لوگ میرے ساتھ قدم با قدم ہیں تو میں شانہ بہ شانہ آپ کے ساتھ ہوں. وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. تو اب جو لوگ چیریٹی وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سسٹم کی، تو ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ہمارے جو شاذلی اسلامک سینٹر ہے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اور محمد واجد اس کا تعلق صرف اور صرف فیصل بینک کا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ جو بھی اپنا اماؤنٹ بھیجتے ہیں وہ ریسیونگ لازمی ہم سے لیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس مد میں بھیجا ہے. تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ عمل سیف علی شریف آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ میرے بزرگوں کا فیض، میرے بزرگوں کی اجازت آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگوں کو ہو، اور آپ لوگ اس عمل کو جس سے میں نے اخلاص ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ بھی اس پہ عمل پیرا ہوں. اور جو بھی عمل میں بتاتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. چلیں دعاؤں میں شریک ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. آج جمعے کی شب لگ چکی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ بارغم یار تو ہی، سبحان اللہ مشکل کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. اے خالق ہر بلندی و پستی، شیش چستہ بکنزہ ہستی، علم و عمل فراغ دستی، ایمان و اما تندرستی. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہم نے جو محفل سجائی ہے، یا الہ العالمین ہم جو کچھ سلسلے کی تعلیمات عطا کر رہے ہیں، یا الہ العالمین جو عمل بتا رہے ہیں، یا الہ العالمین اس کو تمام مریدین کو لکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا فیوزات، اس کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے تمام مریدین کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے مریدین کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین تمام لوگوں کو جادو کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں اچھی صحت عطا فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہوا، کہ جن سے تو راضی ہوا، کہ جن سے تو راضی ہوا. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کو اچھی صحت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کو ہر اس نعمت کو عطا فرما جس کی نعمتوں کی انتہا تو نے اپنے دوستوں پر کی. یا الہ العالمین ان نعمتوں میں سے بھی ہمارے مریدوں کو نعمت عطا فرما. یا الہ العالمین جو شخص اس دعا میں شامل ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہے، باری تعالیٰ اس کے دلوں کے حال کو تو جانتا ہے، ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما. یا الہ العالمین جس شخص جو تجھ سے مانگتا ہے باری تعالیٰ اس کو عطا فرما. یا الہ العالمین ہم تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے ہیں تو باری تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین رمضان میں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں،
روزہ رکھتے ہیں باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو ہمیں معاف کرنا، یا الہ العالمین ہم پر اپنا غضب نازل نہ کرنا، ہم پر ہمیشہ رحمت کی بارش عطا کرنا، ہم پر ہمیشہ اپنا رحمت اپنا فضل قائم کرنا، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دینا، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور یا الہ العالمین ہم ہر ٹرانسمیشن میں تیرے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، باری تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی رہے، تیرے دوست ہم سے راضی رہیں، تیرے دوست کے دوست ہم سے راضی رہیں۔ باری تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔